الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، اٹھ رات میں اور تھوڑی دیر قیام کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا۔ ایک آیت فرماتا ہے کہ فتہجد بہ، تو تہجد کا اہتمام کر، نافلۃ لک، یہ تہجد تیرے لیے نفل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نفل کا حکم لگا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفل کو ایسے ادا کیا، اس پر ایسے عمل کیا کہ زندگی میں سوائے ایک دو موقعوں کے کبھی یہ نماز آپ سے قضا نہیں ہوئی۔ گویا آپ نے اس کو اپنے آپ پر فرض اور واجب کر لیا تھا۔ اس کے فضائل اور اس کی خوبیاں کتاب و سنت میں بے شمار ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ قیام اللیل شرف المؤمنین وعزهم۔ فرماتے ہیں کہ یہ رات کا قیام، نماز تہجد، صلاۃ اللیل، جو بھی اس کا نام دیں گے آپ، یہ مومنین کے لیے شرف ہے اور ان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ یہ شرف المؤمنین ہے، لہذا ایک ایمان والے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس نماز کا اہتمام کرے، اس نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر اپنی تشریف آوری کی جو بشارت سنائی ہے، یہ فرض نمازوں میں کیوں نہیں ہے؟ دن بھر میں بندہ 5 نمازیں فرض کے طور پر ادا کرتا ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، جبکہ فضیلت اس نفل نماز کے لیے ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر تہجد کی نماز میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا؟ مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں کوئی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین آ رہا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لا رہا ہے، بلکہ سوال کرتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ کوئی پریشان حال ہے، مجھ سے پریشانی کا ہے علاج پوچھے، میں اس کو
پریشانی سے نجات دوں، تو یہ پوچھنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ایسے آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ پوچھ کر ایسے چلا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین مانگنے والوں کی مانگ کو پورا کرے گا۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دعا کرے گا۔ تو جب بھی بندہ پریشانی میں پھنس جائے تو نماز تہجد میں اللہ سے مانگے، اپنی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے دینے کا، پریشانیاں دور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، عرش الہی پر سن سکتا تھا، لیکن پھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں جو آ رہا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو جو اس وقت میں جاگ کر نیند کو تج کر نیند کی قربانی دے کر جو آ رہے ہیں، ان کو کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، زندگی میں رات کے اٹھنے کو غنیمت جانیں اور اٹھنے کا تہیہ کریں عشاء کی نماز کے بعد سے ہی۔ سچی نیت کریں تو اللہ رب العالمین ضرور اٹھائے گا اور نماز پڑھوائے گا، ہماری جھولیوں کو بھرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔